ہمیں ان عوامل کو، فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو رشد دیتی ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ انسان کو تنزلی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ رشد کر رہا ہے، یا وہ ساکت ہے، سکوت پر ہے، نہ آگے جا رہا ہے نہ نیچے کی طرف، اور یا تو پھر وہ حبوط ہو رہا ہے، یعنی تنزل کی طرف ہے اور زمین کی طرف دھستا جا رہا ہے۔ اب یہ تین حالتیں ہیں۔ کربلا میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے رشد کیا، کیونکہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے درود بھیج محمد والے صلی علی محمد والے۔ خود امام نے جو خط لکھے، جو نامے لکھے، ان کے اندر امام نے یہی کہا ہے کہ میں تمہیں رشد دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ارشاد کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے امام کے قول پر، امام کے ناموں پر لبیک کہا اور وہ رشد کر گئے۔ آج ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، آج ہم انہی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں امام نے دعوت دی مگر انہوں نے امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ کربلا نہیں آئے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو نہ وہ امام کے ساتھ ہیں نہ وہ امام کے مخالف ہیں، مگر یہ جو لیول ہے، یہ جو سٹیج ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو رک گیا وہ بھی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہوتا ہے انسان کو تنزلی کی طرف لے کے جانے کا۔ اور ایک وہ کہ جو امام کو جانتے تھے مگر امام کے سامنے آ گئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر عزیزان محترم دیکھنا ہے، کیونکہ زندگی سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے، صحت سرمایہ ہے۔ ایک ظاہری صحت ہے پروردگار نے دی ہے، یہ ایک سرمایہ ہے، یہ ایک دولت ہے، یہ ایک ثروت ہے، اسے ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اسی طرح خدا نے ہمیں باطن دیا ہے، ہماری روح ہے، وہ بھی ایک سرمایہ ہے، وہ کس طرف ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں کہ جو انسان دونوں کے ساتھ مل کر خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ خدا نے جو آج ہمیں زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، کیا ہم اس کا صحیح استفادہ کر رہے ہیں، صحیح اس کو یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ انسان اپنے ظاہر کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، ظاہر صاف ہو، ظاہر کے لیے انسان اپنا گھر بنائے، چیزیں بنائے، لیکن اگر انسان صرف اپنے ظاہر کے لیے اپنی زندگی گزار لے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ شخص کبھی بھی رشد نہیں کر سکتا۔ دو طرح کے بلوغ ہیں، ایک انسان کا بدن بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، احکام اس کے اوپر واجب آ جاتا ہے، لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی۔ خوب یہ بلوغ جسمی ہے، بلوغ جسمی ہر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن بلوغ عقلی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ عقل کو بھی بالغ ہونا ہوتا ہے، اور جب عقل بالغ ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے حقیقت عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دشمن کہ جسے ہم اکثر تو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ دشمن شناسی خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں قرآن اس کو بار بار ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تمہارا سخت، تمہارا آشکار ترین دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں لگتا ہے جیسے شیطان تو ہے ہی نہیں۔ یہ ایک طرف سے انسان کا خاموش ہو جانا، اپنے شیطان کے مقابلے میں ریٹیلیٹ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں نہ آنا، اسی وجہ سے انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ شیطان اس جگہ سے آ کر انسان کو برباد کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات اس کے ہدف کو بیان کرتی ہیں۔ خود اس نے کہا کہ پروردگار مجھے تو
مہلت دے ایک وقت معلوم تک، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ وہ شیطان جس نے ایک وقت تک اپنے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے، ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں؟ ہر شخص کو شیطان اس کے کمزوری پہ آ کر اسے حملہ کرتا ہے۔ جس طرح میرے پاس آئے گا ویسا آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ جب انسان ان رکاوٹوں کو نہ سمجھے کہ جو اسے بربادی اور تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو نہ صرف شخص بلکہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور لوگ اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ کہنے کو خواص تھے کوفہ والے، لیکن جب حضرت مسلم نے انہیں دعوت حق دی اور دعوت کی طرف کہا تو اس میں سے ایسی ایسی خاص شخصیتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو جب امام آئیں گے تب امام کا ساتھ دیں گے۔ جیسے آج ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم انہی کا ساتھ دیں گے۔ عزیزان محترم، صلوات بھیج محمد والے۔ عزیزان محترم، شیطان، کیونکہ شیطان ایک ابلیس شخص ہے اور ایک شیطان پورا نظام ہے، اور اس نے ہر دور میں آ کر اپنے کارندوں کو سپیس دی ہے، جگہ دی ہے، سسٹم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارنے والا کون ہے؟ شیطان۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں شیطان ہے۔ اب یہ شیطان ہر جگہ آیا اور خاص طور پر اس نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جب اپنے بیٹے کو قربانی پہ لے کر جا رہے ہیں، پہلے ان کی زوجہ کے پاس آیا کہ ان کو روکے، پھر 3 جگہ آ کر حضرت ابراہیم کو، جانتا ہے اللہ کا نبی ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے، جانتا ہے کہ یہ نظام الہی ہے، مگر جو اس نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، عبادتیں کرتا ہے، شیطان کا پورا گروہ رات کو میٹنگ بلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے عبادت سے دور کرے۔ کسی نے کہا اس کو کھانے کی لذتوں میں لگاؤ، کہا اسے کھانے کی لذت نہیں ہے۔ کسی نے کہا اسے کسی اور چیز میں لذت میں لگاؤ، اس نے کہا نہیں۔ وہ کہا پھر کیا کریں؟ تو ایک نے کہا میں اسے عبادت سے گراؤں گا۔ وہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ شیطان کی عمر ہر شخص کے لیے کئی شیطان ہیں اور ان کی عمر ہماری عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے میرے دادا میں کیا کمزوری تھی، میرے پردادا میں کیا کمزوری تھی، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کون سی کمزوری ہے۔ خلاصہ اس نے کہا کہ میں عبادت سے گراؤں گا۔ گیا ایک جوان لڑکا بن کر، وہ عابد کہ جو مشہور ہے اپنی عبادت کے لیے اور پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے، جیسے ہی اس کے اس جگہ پر پہنچا تو کہا کون ہے؟ کہا میں جوان ہوں، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، مگر میرے گھر والے عبادت نہیں کرنے دیتے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا آ جاؤ عبادت کرو۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ وہ نمازیں عبادتیں کر رہا ہے، یہ عبادت کرا، اس کا افطار کا وقت آیا، اس نے کہا افطار کرو، کہا نہیں میں نے عبادت کر، پھر عبادت کرا، پھر جب رات کا وقت آیا کہا تھوڑی استراحت کرو، آرام کرو، کہا نہیں میں پھر عبادت کروں۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جوان کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ اب یہ عابد پریشان ہو گیا کہ اتنی میں نے عبادتیں کی، میں آج تک پرواز نہیں کر پایا۔ اسی لیے بے بصیرت عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مقدس ماپ جو اپنے آپ کو سمجھے اور بصیرت نہ رکھے، اسی لیے خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ وہ خواجہ ربی غار میں عبادت کر رہا ہے
اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے. خدا کو ایسی عبادت نہیں. اب اس نے اس کو جوان کو روکا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہ عبادت کیسے تم اس مقام پہ پہنچے. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے. اب عابد سادہ لو تھا. اس نے کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے. کہا نہیں تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ. اس نے کہا میں نے فلانی جگہ فلانی خاتون اس کے ساتھ ایک غلط فعل انجام دیا, میں اس کو یاد کرتا ہوں میری عبادت اوپر کی طرف جاتی ہے. استغفر. اب عابد کہنے لگا کہ مجھے بھی کرنا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں. کہا یہ لو پیسے, جاؤ اس خاتون کے پاس. اب یہ نیچے اترا شہر کے اندر, لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا. لوگوں نے بولا عابد ہے, اصلاح کرنے جا رہا ہوگا. وہاں پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون. کہا ہر کوئی اسے جانتا تھا, عابد ہے, عبادت گزار ہے. کہا کیوں آئے. کہا میں غلط فعل. کہا نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. کہا نہیں تمہیں اس سے کیا. کہا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں. گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے, جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بہکایا ہے. اسے پوچھا, اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے. اس نے کہا ہے کہ میں بھی وہ گناہ کروں تاکہ پھر جب میں استغفار کروں تو میری عبادت اوپر کی طرف جائے. تو وہ خاتون کہتی ہیں تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا. اسے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو, اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا, اور نہ ہوا تو سمجھ لو شیطان. اوپر گیا, دیکھا تو کوئی نہیں تھا. استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں. جیسے یہ نکلا اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کرو گے, اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی. وزان محترم رشد کرنا آسان نہیں. ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آ کے مارتا ہے. مجھے شیطان جو ہے وہ شاید بہت ساری ایسی چیزوں میں وسوسے نہیں کرے گا. مجھے شیطان بولے گا کہ مولانا صاحب مجلسیں پڑھنی ہیں, کتابیں, اسی کے اندر مجھے گھمائے گا پھرائے گا. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں, میں ان کو بڑے آرام سے ہٹا دیتا ہوں, لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لا کر مجھے پھنسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت, میرا سارا کام ضائع ہو جائے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کر دے. اس نے عہد کیا ہوا ہے. اب یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گھس رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نظام ہے. ہر دور کے اندر اس نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے. عزیزان محترم, بہرحال میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی توجہ بہت مبذول ہے میری طرف. فرعون کا نظام, فرعون شخص نہیں ہے, فرعونیت پورا سسٹم ہے. قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کیسا سسٹم ہے. یہ بچوں کو مار دیتا ہے, لوگوں کو, مردوں کو ذبح کر دیتا ہے, عورتوں کو غلام بناتا ہے. یہ فرعونیت کا سسٹم ہے. آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے؟ کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے؟ عزیزان محترم, جتنے بھی سسٹم انبیاءوں کے مقابلے میں تھے آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے. اللہم صلی علی محمد وہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے. تو ظاہر ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی
فرعون، قارون، شداد، نمرود، نیچے تک آتے جائیں آپ، سب کا وارث آئے گا. اور یہ بہت بڑا معرکہ عنقریب ہونے والا ہے، شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. وہ جو فرعون کا سسٹم ہے، آج آپ دیکھیں، آج سسٹم چینج ہو گیا ہے. آج غلام نہیں بنایا جاتا، آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو، آج ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اب ڈیجیٹل سلیوری ہے، اب نیا دور ہے. جدید دور میں غلام کیسے ہوگا؟ ان کے ذہنوں کو معوف کر دو، مفلوج کر دو. آج بڑی بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں، ہار گئی ہیں. کس سے؟ اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا کہ جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا، تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا تھا. آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل، یہ اپلیکیشنز، یہ سب ذہنی غلام بنانے کے لیے. گو کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے، یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے. اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے ہے. اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہیں. آپ کو ایک پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے. انسٹاگرام اپنا پروٹوکول، اپنا الگورتھم کے ساتھ چلتا ہے. آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی، اس کے ڈیزائن کی بھی چیزیں لائکس پر آتی ہیں. وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے. ذہن غلام بنتے جا رہے. مسجد، امام بارگاہ میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بازار میں، روڈ پہ، گلیوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیٹھے ہوئے، رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ امر بالمعروف کرنا مشکل ہو جائے گا. کہ یا رسول اللہ، ہاں دور آئے گا کہ نہیں از منکر کرنا مشکل ہو جائے گا. کہا یا رسول اللہ، کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے گا. آج آپ کے سامنے برائی نہیں ہے. آج آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. آج معاشرہ اتنا گرفتار ہے. آج ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری بیسکس، ہماری نارمل چیزیں ہلی ہوئی ہیں. آج معاشرہ فقدان کا شکار ہے. رشد کیسے کرے؟ معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی ہے وہی ہلی ہوئی ہے. مولانا صاحب کو وظیفہ دینے امام کی زیارت ہو جائے، عزیزان محترم، آیت اللہ عثمان بہجت سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، کیا کریں؟ امام کا چہرہ دیکھنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو. قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے؟ ہم واٹس ایپ اور فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں. تو عزیزان محترم، خوب، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی
ہمیں کسی مقام پہ جانے نہیں دے رہی. ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر ہے. خوب شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے. وہ آپ خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھینچتے ہیں تو آپ 3-4 فلٹر یوز کرتے ہیں. کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے، آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر. کیوں؟ خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے. ہمیں سسٹم کو نہیں سمجھ پائے. یہ سسٹم بہت پلان سسٹم ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب فری ہے، انٹرنیٹ فری ہے، جتنا اپلوڈ کرو، جتنا ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں ہے. نہیں ہے جانے والا. وہ ذہنوں کو ہائی جیک کر رہا ہے، وہ سلا رہا ہے. کل جب امام کی صدا آئے گی، خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لبیک نہیں کہیں. اس کی پریکٹس آج ہی ہمیں کرنی ہے. خوب جب انسان باہر اچھا ہو اور گھر کے اندر خراب ہو، باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو، باہر اچھا ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے 2 چہرے بنا رکھے. اور یہ جو نیا سسٹم جو فرعونیت نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے ہم سب کی 2 پرسنالٹیز کو بنایا ہوا ہے. 2 شناخت ہماری ہے، کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے. ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے، ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سرچ کرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی دوسری ہے، یہ اس کی پرسنالٹی سامنے والی نہیں ہے. یہ سسٹم نے آ کر انسان کو اندر سے توڑ دیا. اور اوپر سے یہ جو گیم، مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ہمزاد کو باہر لے آئے. اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل ورلڈ کی طرف، یہ اور خطرناک ہے. میٹاورس کی طرف جا رہا ہے. انسان مشین میں کنورٹ ہوگا، انسان ایک ورچوئل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بس پڑا رہے گا. خوب وہ سسٹم ہو گیا ہے. وہ ہم اس پورے سسٹم میں آپ 61 ہجری کے یزید کو لان تان کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے یزید کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے. پتا تو ہو کہ آج کا یزیدیت کا نظام، آج کا ابن زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے. آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاءاللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. امام کہاں آئیں گے ہمارے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے. فلانے نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، میاں بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ ناراض، بچوں کو کوئی چیز نہ دلا کے دو اس پہ ناراض. ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جسے ارسطو نے، ابو علی سینا، فارابی جس مدینہ فاضلہ کی گفتگو کر کر چلے گئے، وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے. وہ شہر کب بنے گا؟ اس شہر کو کون بنائے گا؟ کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہم ہی لوگوں نے اس شہر کو بنانا ہے؟ تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں، آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں،